کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دیں ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا، حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے. درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں. یا والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے. کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ وہی ہو سکتا ہے تیسرا بچہ پیدا ہوتا اس کی بھی موٹی ناک ہوتی. اب موٹی میں درمیانی درجے کی موٹی اور زیادہ موٹی، کیا ہو گیا؟ نادرا والے بھی ٹینشن میں. وہ ڈیٹا جب سرچ کرتے تو بھائی 2 آنکھوں والے کتنے ہیں، تو سارے ہی 2 آنکھوں والے ہیں. بڑی آنکھوں والے تو بڑی میں لاکھوں کروڑوں ایسے آ جاتے جن کی آنکھیں بڑی ہیں. چائنا آنکھیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لاکھوں کروڑ ہیں جن کی چائنا والے جیسے آنکھیں ہوں گی. تو سب سے پہلے جو انسان کی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ نام. بھائی اس کا نام وسیم ہے، اس کا نام ستار ہے، اس کا نام غفار ہے. اور پھر ناموں میں بھی ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے ولدیت ڈال دی جاتی ہے. یہ سلیم بھائی، یہ بھی سلیم، یہ بھی سلیم، لیکن یہ سلیم جو وسیم کا بیٹا اور یہ سلیم جو ستار کا بیٹا، ولد ستار. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
لیکن اس میں بھی پھر کنفیوژن ہوتی ہے. سلیم ول ستار بہت سے ہوں گے. بھی میں چند دن پہلے کسی مجلس میں گیا تو ایک صاحب آئے, تعارف آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا طارق مسعود. میں نے کہا آپ کا کہہ رہے طارق مسعود؟ بالکل وہی نام, کر لو کیا کرنا ہے بھائی. اور چلیں آگے, ایک صاحب کا نام بھی طارق مسعود, میرا نام بھی طارق مسعود, اور جب ان سے ان کا نام پوچھا گیا تو ان کا نام مفتی طارق مسعود, مفتی بھی ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. تو کتنی کنفیوژن ہے نا. تو کچھ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے یہ والا وہ والا نہیں. جیسے ناموں میں بھی اگر کنفیوژن ہوگی تو یہ جو انگوٹھا ہے نا, انگوٹھا نادرا اس سے ٹریس کرتا ہے. او بھائی یہ انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتا. اس کو جلا بھی دو گے نا, اگر جلا دو, تیزاب پھینک کے مٹا دو, دوبارہ جو نئی اسکن نکلے گی اس میں وہی ڈیزائن پھر بنا ہوا ہوگا جو پہلے تھا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے اسی اسٹائل میں لکیریں دی ہیں جو پہلے آپ کے پاس تھی. اب انگوٹھا ہی کوئی کاٹ دے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ لکیریں انگوٹھے پہ ہوتی ہیں نا, انگوٹھا ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا کرو گے. تو ایسی لکیریں پھر صرف انگوٹھے کی نہیں, ساری انگلیوں کی جس طرح سے ہیں اسی طرح ہی رہیں گی ہمیشہ. یہ تو اصل میں آپ کی جو پہچان ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھا. جب بھی انگوٹھے کا تذکرہ آتا ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کے انگوٹھے میں 1 سال تک لے کے بیٹھا رہا. یہی سوچتے تھے ہم کہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ انگوٹھے سے. تو اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہمیشہ اپنا پیسہ خاندانی آدمی کو دو جو تمہیں فراڈ نہ کرے تمہارے ساتھ. تو میں نے کہا کون ہے؟ کہہ رہے میرے جیسا خاندانی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اپنا ID کارڈ دو گے؟ اس نے کہا جب چاہو لے لو. میں نے کہا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پہ, یعنی ریٹن میں صحیح قانونی کارروائی ہونی چاہیے, تو اسٹیمپ پیپر پہ یہ لکھ کے دو. اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لو. مجھے تو لگ رہا تھا بھائی بڑا خاندانی ہر چیز. تو اس نے میں نے کہا انگوٹھا بھی لگا دو. اس نے کہا جب چاہو, جتنی چاہو انگلیوں کے انگوٹھے. کئی جگہوں پہ انگوٹھے لگے ہوئے تھے. جب وہ پیسے لے کے بھاگائے کئی دنوں تک اس کے انگوٹھے ہم دیکھ کے خیر. تو وہ انگوٹھے جو تھے میں نے پہلے بندہ تلاش کیا, بندہ کراچی میں کہاں ملتا ہے آپ کو پتہ ہے. تو وہ 1 سال تک وہ انگوٹھے لے کے میں بیٹھا رہا. تو کیا کر لیتا ہے آدمی؟ کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانونی